ترکی ایک یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کبھی دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، جس نے 15ویں سے 18ویں صدی تک 3 بر اعظموں تک اپنی حاکمیت قائم کیے رکھی اور ہر طرف اس کا طوطی بولتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے 650 سال تک پوری آن و شان کے ساتھ حکومت کی، لیکن 17ویں صدی کے بعد سلطنت عثمانیہ رو بزوال ہوئی اور اتنی کمزور ہوتی گئی کہ 1852 میں زار روس نکولس اول نے اسے یورپ کا مرد بیمار قرار دیا۔ 1922 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس عظیم سلطنت کے بطن سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ ناظرین، ترکی اپنے روز اول سے سخت مسائل کا شکار رہا۔ کمال اتاترک نے اصلاحات کے نام پر سلطنت عثمانیہ کے اسلامی تشخص سے منسوب ہر چیز کا خاتمہ کیا اور ترکی میں لادینیت اور سیکولرزم فروغ پائی۔ 10 نومبر 1938 کو مصطفیٰ کمال انتقال کر گیا اور اس کی جگہ اس کا نائب عصمت انون ترکی کا حکمران بن گیا اور اس نے مصطفیٰ کمال کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ناظرین، اسی طرح وقت گزرتا رہا، سیاسی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ اس پورے عرصے میں ترکی میں کوئی قابل ذکر کام نہ ہو سکا۔ کچھ حکمران ایسے آئے جو صحیح معنوں میں عوام کا درد رکھتے تھے، مگر انہیں کام نہ کرنے دیا گیا۔ وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو پھانسی دے دی گئی اور وزیر اعظم نجم الدین اربکان 2 دفعہ زبردستی کرسی سے اتارے گئے۔ اسی طرح اس پورے دورانیے میں ترکی نے ترقی اور اصلاحات سے کوسوں دور تیسری دنیا کے ایک غریب ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر اپنا وجود قائم کیے رکھا۔ ناظرین، سن 2001 میں ترکی میں استنبول کے سابق میئر اور نجم الدین اربکان کے دست راست رجب طیب اردگان اقتدار میں آیا۔ یہ ترکی کی ترقی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس کے بعد ترکی کے مردہ بدن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ترکی میں ترقی کا آغاز ہوا۔ محض 3 سالوں میں ترکی اپنے قدموں پر واپس آ گیا۔ کرپشن اور لوٹ مار کا خاتمہ ہوا۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آنے لگی۔ اقتصادی بحرانوں اور معاشی قرضوں میں جکڑا ترکی محض چند سالوں میں مضبوط عالمی اقتصادی ملکوں کی صف میں کھڑا ہوا۔ ترکی کی سالانہ فی کس آمدنی $3,300 سے بڑھ کر $10,800 تک جا پہنچی۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی میں غربت 44% سے کم ہو کر 10% رہ گئی۔ مقامی پیداوار $230 ارب سے بڑھ کر $1,100 ارب تک جا پہنچی۔ 2013 میں IMF کو ترکی نے قرضوں کی آخری قسط ادا کی۔ اسی طرح ترکی نے IMF کے 52 سالہ قرضوں سے نجات حاصل کر لی اور ترکی نے IMF کو $5 ارب اپنی طرف سے قرض دیا۔ ناظرین، ترکی سیاحت میں دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ سال 2021 میں ٹورزم سیکٹر میں ترکی کی آمدنی 103% اضافے کے ساتھ $24 ارب 48 کروڑ 23 لاکھ 32 ہزار تک پہنچ گئی۔ استنبول ایئرپورٹ نے 2021 میں دنیا میں سب سے بہترین ایئرپورٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ترکی اپنا جنگی ساز و سامان امریکہ، فرانس اور جرمنی سمیت مختلف ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ ترکی اپنی 54% جنگی ضروریات خود پوری کرتا ہے۔ ترک ایئرپورٹس کی تعداد 25 سے بڑھ کر اس دوران 55 ہو گئی۔ 2002 کی بنسبت ترکی تعلیم پر 726.6% زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ ترکی کا تعلیمی بجٹ 7.5 ارب سے بڑھا کر 34 ارب کر دیا گیا۔ میٹرک تک تعلیم اب ترکی میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو سرکاری تعلیم سے منع کرتا ہے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ سرکاری سکولوں میں بچوں کی تعداد اس سے پہلے 65,000 تک ہوا کرتی تھی، جو طیب اردگان کے زمانے میں بڑھ کر 8 لاکھ تک جا پہنچی۔ پوری ترکی میں یونیورسٹی کی تعداد 76 تھی، جو کہ بڑھ کر 186 ہو گئی۔ اس دوران ترکی میں 13,500 کلومیٹر سڑکیں بنائی گئی، 1,076 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی گئی۔ ترکی میں تنخواہوں میں 300% اضافہ کیا گیا۔ بجٹ خسارہ 34 ارب سے 0 ہو گیا۔ 10 سال کے دوران ترکی میں 2 ارب 77 کروڑ درخت لگائے گئے۔ ایک استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کے برابر کر دی گئی۔ ناظرین، ترکی اس وقت 719.95 ارب GDP کے ساتھ دنیا کی 19ویں بڑی معاشی قوت ہے۔ 15 جولائی 2016 میں 5ویں فوجی بغاوت کی ناکامی کے ساتھ فوجیوں کا سیاست میں عمل دخل کا بھی خاتمہ کیا گیا۔
طیب اردگان 3 دفعہ ترکی کے وزیر اعظم بنے اور دوسری دفعہ سن 2023 تک کے لیے ترکی کے جمہوری صدر ہیں۔ یہ دنیا کے واحد جمہوری حکمران ہیں جو اتنے طویل عرصے تک لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ترکی کے عروج کی مختصر داستان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔